مرحوم آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری، بہت بڑا نام ہے ہمارے حوزے کا. تو لوگ شوشتر آپ کو پتہ ہے کہ خوزستان میں بالکل ایران کے جنوب میں ہے. تہران سے لوگ 10-12 گھنٹے بسوں میں بیٹھ کے ان کی مجلس سننے جاتے تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے یہ آپ کی مجلس میں مصائب کی اتنی دقت کیوں ہوتی ہے؟ کہا 2 وجہ سے. ایک تو ان دیواروں کو بھی مصائب سننے کی عادت ہے. پرانی جو جگہ ہوتی ہے اس پہ خاص اثر ہوتا ہے. کہا دوسری وجہ یہ ہے، سننا چاہیں گے کیونکہ اب تک آج ہم جلدی بیٹھ گئے تو مجمع مجھے پتا ہے کہ آ رہا اور اب تک وہ مسلسل آ رہے ہیں، تو میں وقت اپنا پورا لوں گا. ابتدائی تمہیدی چند گفتگو سن لیجیے. میں قرآن کے عنوان سے پیش کروں گا مطالب کو. تو مرحوم فرماتے تھے کہ میں کتاب سے دیکھ کے مجلس پڑھتا تھا، فضائل بھی دیکھ کے پڑھتا تھا، موعظہ بھی، نصیحت بھی اور مصائب بھی، سب کچھ مجلس دیکھ کے پڑھتا تھا. جوانی اسی میں گزر گئی کہ ایک دن شب قدر تھی. اچانک میں وضو کر رہا تھا اعمال کے لیے تو صحن میں نکلا. اچانک میرے دل میں ایک تڑپ سے پیدا ہوئی. میں نے جناب سید الشہداء کو مخاطب ہو کے کہا کہ مولا کب تک میں دیکھ دیکھ کے مجلس سے پڑھتا رہوں گا؟ آپ مجھے کب عطا کریں گے کہ میں بھی ایسے مجلس پڑھنے لگوں جیسے ممبروں پہ جا کے لوگ مجلس پڑھتے ہیں؟ تو کہا میں اعمال کر کے سو گیا اور صبح میں دیکھتا ہوں کہ میدان کربلا ہے، سید الشہداء اپنے خیمے میں کھڑے ہیں اور ان کے قریب حضرت حبیب ابن مظاہر کھڑے ہیں. تو جناب سید الشہداء نے کہا حبیب پانی تو ہے نہیں. ایک مہمان بھی آ گیا. اور مہمان کون؟ یہی شیخ جعفر شوشتری آیت اللہ شیخ، جنہوں نے پھر بہت کتابیں لکھی. خصائص الحسینیہ انہیں کی کتاب ہے، خصائص زینبیہ انہیں کی کتاب ہے، شرح نہج البلاغہ انہیں کی کتاب. پھر خطابت میں مقتل میں انہوں نے بے انتہا کتابیں لکھی. لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ بس اس رات مجھے عطا ہوا کہ مولا نے کہا حبیب آج تو مہمان بھی آ گیا اور ہے نہیں کچھ کھانے پینے کو. تو اب کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں جیسے میں کربلا پہنچ گیا ہوں. تو مولا نے کہا یہ کچھ میں نے آٹا صرف ان کے لیے منگوایا، یہ آٹا اس سے دے دو میری طرف سے. تو کہا کہ جناب حبیب نے مولا حسین سے وہ آٹا لیا، مجھے دیا. میں نے خواب میں وہ آٹا منہ میں زبان میں رکھا. کہ صبح جب اٹھا تو محسوس ہوتا تھا میں بدل گیا. کہ مجھے اس رات میں یقین ہو گیا مولا حسین نے کچھ عطا کیا. کہ پھر اس کے بعد دور دور سے 10-12 گھنٹے کی لوگ سفر کر کے مجلس سننے کے لیے آتے تھے. کہ مجھے پورا یقین ہے یہ جو خطابت عطا ہوئی ہے یہ مولا حسین کا عطیہ. میں ایک جملہ کہوں گا، وہ آج بھی عطا کرنا جانتے ہیں، ہم مانگنا نہیں جانتے. اگر ہمیں مانگنا آتا ہو کہ کیسے مانگتے ہیں تو ان کے ہاں عطا کی کمی نہیں ہے.